بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا جس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ محرم کیسے منائیں، تو اس پر اہل سنت کا لبادہ اڑے ہوئے رافضیت کا پرچار کرنے والے مفتی فضل ہمدرد نے ایک بہت زیادہ واویلا مچایا اور ان دلائل سے اس کے رد کی جس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ پہلے میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے اس کلپ کا خلاصہ بتاتا ہوں اور پھر مفتی فضل ہمدرد کے ان دلائل کا میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور پھر دو چار باتیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے جس جرحت کا اظہار کیا، اور ویسے بھی مفتی صاحب کا یہ رویہ ہے کہ وہ فرقہ بازی، فرقہ پرستی سے انتہائی ہٹ کر بات کرتے ہیں، اور اس کو ایک جو آج کل یہ تعصب اور فرقہ واریت کو پھیلایا جا رہا ہے اس کے مکمل طور پر اگنور کرتے ہیں۔ اور تبھی یوں کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کسی اور کو مت چڑھو، آپ شیعوں کو مت چڑھو، آپ بریلویوں کو مت چڑھو، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں سنی ہوں، تو پھر یہ اپنے کریکٹر سے بھی ثابت کرواؤ کہ بھائی میں سنی ہوں، آپ اپنے افعال سے بھی ثابت کرواؤ کہ میں سنی ہوں۔ تو اب اگر بات آتی ہے بھائی محرم کے یا ربیع الاول کی، تو اس موقع پر جو اہل سنت والجماعت اور سنی علماء کا فتویٰ ہے اور ان کا مسلک ہے، آپ نے ان کو لے کے چلنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جسے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ محرم کے اندر کالے لباس پہننے کو جائز نہیں کہتے، شربتوں کے بانٹنے کو اور حلیم بانٹنے کو، مختلف قسم کے جو بدعات ہے جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، بھائی آپ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، شیعہ کریں، ان کو کرنے دو، ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرات تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سے علماء اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو یہ کرنے دیا جائے، بلکہ ان کو بھی روک دیا جائے۔ لیکن اب کیا کریں، فضل ہمدرد صاحب نے اس فیمس مفتی صاحب کو تو لینا ہے، ان پہ دو چار باتیں تنقید کر کے باتیں کرنی ہے، اور اپنے فنڈ ریزر کو بھی خوش کرنا ہے اور ویور بھی لینے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض ان کا تھا، لیکن ایک عالم شخص کے لیے دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ریسرچر ہے، محقق ہے، عالم، مفتی ہے، اور وہ دیانت سے بات نہیں کرتا، حقائق کو چھپاتا ہے، تو یہ قرآن مجید کے نزدیک کتمان حق ہے۔ تو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مفتی کا امانت دار اور دیانت دار ہونا ضروری ہے۔ تو جی مفتی صاحب، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اگر ہو اور وہ اپنے ساتھ مفتی کا لیبل لگائے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات امانت دار اور دیانت دار ہونا ضروری ہے، لوگوں کے سامنے حق پہنچانا اس پر لازم ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اہل بیت کی تعظیم کا حکم دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ کرام وہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے آپ ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ تو بھائی آپ بتائیں نا، آپ اس جرات کا مظاہرہ تو کریں کہ آپ کے ممبر سے، آپ کے چینل سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کوئی کلپ ریکارڈ کروایا جائے۔ آپ اس جرات کا مظاہرہ تو کریں نا کہ آپ کے ممبر یا آپ کے چینل سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلپ تو ریکارڈ کروا کے دکھائیں نا۔ دیانتدار ہونا ضروری ہے نا۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بھائی بیان کریں نا آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کریں نا۔ آپ کو یہ فضائل، آپ کو یہ مناقبات، آپ کو 17 ذی الحجہ کو یاد کیوں نہیں آتے ہیں، جہاں پہ دوہرے داماد رسول، جہاں پر مظلوم اور انتہائی بہیمانہ، انتہائی مظلومانہ طور پر شہید کیے جانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن پر تو آپ لوگ بنگلے ڈالتے ہو، آپ لوگ عید مناتے ہو، وہاں پر آپ کی امانت کہاں چلی جاتی ہے؟ تو بھائی جرات کریں اور ان کو بھی بتائیں نا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 بیٹیاں دی تھی اور کہا اگر میرے اور بھی بیٹیاں ہوتی میں ان کو دیتا۔ تو آپ اس جرات کا مظاہرہ تو کریں۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ ہمیشہ ان کا رویہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو فرقہ ہے، ان کا اکابرین تو اس طرح نہیں تھے، ان کے اکابرین نے کتابیں لکھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، لیکن طارق مسعود صاحب اس معاملے میں تعصب سے کام لیتے ہیں۔ تو جی مفتی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یا ہمارے استاد محترم مفتی طارق مسعود صاحب یا سارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین یا اہل بیت تو ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے ایک صحابی جو جنگ کے اندر مسلمان ہوئے اور اس جنگ کے اندر شہید ہوئے
اور بغیر کسی نماز پڑھے، بغیر حج کیے، بغیر روزہ رکھے، بغیر زکوٰۃ ادا کیے کوئی بھی عمل نہیں کیا، ہم اس کو بھی جنتی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے فارمولے کے تحت داخل کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والے دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ تو چاہے جائے کہ اہل بیت یا خلفائے راشدین وہ تو ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ بھی جرأت کا مظاہرہ کریں اور برسر پیکار کہیں کہ جیسے ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں ہم ایسے تعظیم خلفائے راشدین کے کریں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ زندیق ہے۔ لیکن مفتی صاحب انتہائی ایک محققانہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات رکھیں کہ وہ سچ سے کام لیتے ہیں، وہ تحقیق سے کام لیتے ہیں، وہ جھوٹے قصیدے نہیں پڑھتے، کہاں کہاں سے کہانیاں گھڑ کر وہ اہل بیت پر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو حق ہے وہ حق بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو حق ناگوار گزرتی ہے تو بھائی اس میں آپ کی غلطی، ہماری غلطی نہیں ہے۔ تیسری بات ان کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ آپ کو سناتا ہوں۔ سے سوال ہوتا ہے میلاد کی اور عشرہ محرم کی مجالس منعقد، جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا مہربان من، فقیر کی طاقت نہیں کہ طول و طویل عبادت کی سماعت کر سکے۔ آگے سال میں 2 مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں، مجلس ذکر وفات شریف اور مجلس شہادت حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ مجلس بروز عاشوراء اس سے 1-2 دن قبل ہوتی ہے۔ تو جی مفتی صاحب دیکھو اس کے میں آپ کو 2 جوابات دوں گا کہ دیکھو پہلی بات کہ ہم مقلد ہیں، لیکن کسی مقلد پر اس مسلک کے سارے مفتیوں کے فتوے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ ہم لوگ حنفی ہیں، تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور 2 شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، تو آپ کو سینکڑوں جگہ ایسی ملیں گی کہ جہاں پر انہوں نے اپنے استاذ، اپنے مربی، اپنے امام کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا۔ آج تک تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ تو حنفیت سے نکل گئے، آپ نے تو حنفیت کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی پھر جائے کہ یہاں پر ایک شخص کا تفرد ہو تو اس تفرد پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، جو ترجیح دی جاتی ہے وہ جمہور کی بات کو دی جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے اس فتوے کے اندر خود پڑھ لیا، آپ اس فتوے کے اندر خود دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ بھئی ہم قصیدے پڑھتے ہیں، اس قصیدے کے اندر ہم وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے موجود ہے، جو احادیث صحیحہ سے موجود ہے، جو معتبر روایات سے موجود ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کسی چوکرے کو لا کر سٹیج پہ کھڑا کر دیتے ہو اور وہ وہاں سٹیج پہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ناچ رہا ہوتا ہے اور وہ قصیدے پڑھتا ہے جن کا قرآن و سنت سے کیا ایک بامہذب معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اس کو ثواب سمجھ کر سنیں، ہم اس کو ثواب سمجھ کر پڑھیں؟ بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ آپ کے ہاں تو جھوٹے قصیدوں لعن طعن کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں روڈ سے گزر رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کچھ لگایا ہوا تھا، اس کو نواخوانی کہہ لے یا قصیدہ کہہ لے کہ لٹ لیا مہمان بولا کر، لٹ لیا مہمان بولا کر۔ اب آپ بتائیے گا کہ اس کا سنت کے ساتھ یا اس کا ثواب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہزاروں عجیب عجیب واقعات آپ پڑھیں گے، صریح جھوٹ بول رہے ہوتے، سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے اور پیچھے سے واہ واہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو مفتی فضل حمدر صاحب آپ بھی تو جرت کیجئے گا نا، ان کو بتا دیجئے گا نا کہ بھائی یہ چیزیں خلاف سنت ہیں، آپ فتوے پر عمل کرتے ہو، سنت کے اندر جو چیزیں ثابت ہیں بیان کیجئے گا۔ ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں، ممبروں پر بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو شخص حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی بغض رکھتا ہے اس شخص کے ساتھ جو حسین کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ہمارے یہ احادیث وغیرہ تو ہمارے ممبروں سے روزانہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جرأت کا مظاہرہ کریں نا، آپ اپنے ممبروں سے یہ احادیث جو جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، بیان کریں نا۔ اور اگلی بات کہ حقائق چھپانے کی بات، تو مفتی صاحب آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ حقائق کون چھپاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حقائق کون چھپاتا ہے۔ حقائق تو آپ لوگ چھپاتے ہیں جناب۔ جہاں پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ لوگ ڈانس کرتے ہو، بنگڑے ڈالتے ہو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ لوگوں کی یہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے وفات کے دن آپ کی یہ غیرت، آپ کی یہ جرأت، آپ کا یہ حق کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ آپ کا حق صرف اور صرف محرم کے اندر اگر جاگ اٹھتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ پر وہی رافضیت والے فتوے لگیں گے۔ آپ اگر سارے حقیقتوں کو چھپا کر اور صریح جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرو گے تو آپ پر بھی فتوے لگیں گے کہ آپ رافضی ہو، یاد رکھ لیجئے گا۔ اگلی بات، شیعہ کے محققین علماء نے
موجودہ عصر کے انہوں نے تدبیر کو یعنی خونی ماتم کرنے کو انہوں نے منع قرار دیا، ان کے نزدیک منع ہے. آپ یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو جی یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ کے ممبر سے جب ترغیب دی جا رہی ہے خونی ماتم کی، آپ کے ممبر سے آوازیں اٹھ رہی ہے، تو آپ کا محققانہ فتویٰ تو گیا بھاڑ میں. کیا اوقات رہی آپ کے فتوے کی؟ کہاں رہا آپ کا فتویٰ؟ آپ کا فتویٰ تو ختم ہو گیا. اس لیے کہ آپ کے ممبر سے جب آوازیں آ رہی ہے کہ خونی ماتم کرو، آپ کے ممبر سے یہ چیزیں آ رہی ہے، تو بھائی اس کو آپ کا فتوے کی پھر کیا حقیقت رہی؟ تو بھائی آپ کے ممبر سے اگر یہ آوازیں روزانہ کی بنیاد پر اٹھے اور آپ بھی جرات کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ حرام ہے یہ خونی ماتم، کلپ ریکارڈ کروائے، مان جائیں گے کہ آپ حق بولنے والے ہیں. ایصال ثواب یہی تو ہے. نظر و نیاز اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کی یاد کے اندر کچھ پڑھ کر اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں. کچھ کھانا ہو اسے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں اور لوگوں مسافروں میں تقسیم کر دیں. اور کیا ہے؟ اور جی مفتی صاحب خدا کا خوف کریں کہ بھائی نظر و نیاز اور ایصال ثواب میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ یہ فرق نہیں کر پا رہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نظر و نیاز اور ایصال ثواب کو دونوں کو ملا رہے ہیں. دیکھو نظر و نیاز متفقاً طور پر حرام ہے لیکن ایصال ثواب جائز ہے، اور آپ جو تعریف کرتے ہیں نا یہ ایصال ثواب ہے. نظر و نیاز آپ لوگ جو کرتے ہو نا حضرت حسین کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر، حضرت علی کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر، فلاں بابا کے نام پر، یہ ہوتا ہے نظر و نیاز. جو غیر اللہ کے نام پر آپ لوگ دیتے ہو کہلاتے ہو وہ ہوتا ہے نظر و نیاز. یہ تو آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں یہ تو ایصال ثواب ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں ایصال ثواب جائز ہے. کریں آپ، جائے گھر کے میدانوں میں پانی پلائے، جائے لوگ بھوکے ہیں آپ ڈیفینس میں اور ناظم آباد میں اور بحریہ میں آپ کیوں پلاتے ہیں؟ جائے نا اندرونی سندھ، جائے نا وہاں پر جائے جہاں پر بچے پانی کے ایک ایک بوند کے لیے، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے، تڑپ رہے، جائے نا وہاں پہ پلائے. کس نے منع کیا آپ کو؟ ایصال ثواب پہنچائیں. اور اگلی بات سنیں تو آپ یہ بیان کیجیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2259. کتاب الجنائز کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مکرمہ سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا ان کی قبر کی زیارت، فبكى آپ روئے، وابكى من حوله اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے آپ نے سب کو رلا دیا. جی بھائی یہ کہاں کا کامن سائنس ہے کہ دیکھو نوحہ خوانی اور چیز ہے اور فطری طور پر رونا اور چیز ہے. اور فطری طور پر رونے کے ہم بھی قائل ہیں اور فطری طور پر رونا ہم روک نہیں سکتے، اور بعض مواقع پر اللہ کے ڈر سے رونا جو ہے وہ تو آپ کے لیے باعث رحمت قرار دیا، باعث برکت قرار دیا. لیکن گریبانوں کو پاڑنا، گریبانوں کو چاک کرنا، اپنے آپ کو مارنا، بھائی اگر آپ فطری رونے سے اس کو ثابت کرو گے تو بھائی یہ مفتی آپ نہیں ہو، آپ پھر مفتی کہلاؤ گے. نوحہ خوانی اور زور سے رونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا. جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیا گیا، وہ بھی ایک انتہائی قسم کے مظلومانہ شہادتیں ہیں. ان کے ہاتھ کاٹے گئے، انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اس لیے کہ سید تھے نا، حقیقی طور پر سید تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو جب بات پہنچائی، ان کے گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو منع کر دو کہ بھائی مت رو زور سے. حالانکہ 4 بیوہ رہ گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے، ان چھوٹے بچوں کا کیا کیا جائے گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارہ نہیں کیا. وہ آئے اور پھر جب رونے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے منہ میں خاک بھر دو. تو بھائی جب وہ اپنے شوہر بچے اپنے والد کے لیے زور سے نہیں رو سکتے ہیں، آپ 1000 سال 1200 سال 1400 سال بعد کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ من شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، یہ حدیث پیش کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر محل ہے. ایک شخص غم کرتا ہو میت کے اوپر اور وہ جاہلیت کے طریقے سے کرتا ہو. جاہلیت کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو بلائے اور ان کو پیسے دے اور کہے کہ میرے اس میت کے اوپر پیسے لے. دوسری بات کہ بھائی جاہلیت کی نشانی اور کیا ہوتی ہے؟ جاہلیت والے طریقوں سے منع کیا نا، تو اپنے آپ کو پیٹنا، سر پیٹنا، بال کھینچنا، خونی ماتم کرنا، یہ تو جاہلیت ہے. بھائی انہوں نے جو آخری بات کہی، دیکھو ذکر حسین کے مجلس کے لیے گھر ہونا یا روڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ میں اگر جرت ہونا آپ کسی بھی اہل سنت کی مسجد میں چلے جائیں محرم کے ایام میں، آپ کو ہر جگہ میں یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے فضائل والے مجلس ملیں گے. ائمہ خطبہ وہ جمعے کے دن یہی مجالس منعقد کرتے ہیں اور فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کے طرح جھوٹ نہیں بولتے ان کے لیے، آپ کی طرح فضول قسم کے قصیدے نہیں پڑھتے ان کے لیے. آپ جرت کیجئے گا، آپ کسی کی مسجد میں جا کر بیٹھ جائیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یاد رکھیں ایک بات، آپ بھی جرت کا مظاہرہ کریں آپ کے ممبروں سے، آپ کے چینلوں سے. 17 ذی الحجہ کو
یکم محرم الحرام کو، اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، جناب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کے شہادت کے دنوں پر ان کے فضائل کے مجالس منعقد ہونے چاہیے، آوازیں اٹھنی چاہیے، تاکہ ہم بھی تو سمجھ سکیں نا کہ آپ بھی صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔